جو آج میں دیکھ رہی تھی جو بیچارہ پولیس والے ان کے گواہ جو ہوتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں. تو آج میں نے جج صاحب کو کہا جج صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹی گواہی دے قرآن کا نام لے کے، کیونکہ آپ دین سے بھی جاتے ہیں، آپ اپنے قانون اور آئین کے دائرے سے بھی جاتے ہیں گواہی کے لحاظ سے. تو میں نے کہا جج صاحب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو تو سزا ملے گی، یہ تو قربانی کے بکرے ہیں سارے بیچارے، سپاہی ہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے. اصل سزا ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ان لوگوں سے جھوٹی گواہیاں کہلوا رہے ہیں. وہ کیوں اس سے آزاد ہوں اس بات سے کہ آپ یہ بیچارے غریب سپاہیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے رٹوا کے بھیج دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ بھی کیا کرے، وہ اپنی نوکری بچا رہا ہوگا، تو ان کو تو سزا ملے گی لیکن یہ تو قربانی کے لیے ہیں. تو جو انہوں نے باقی فیصل نے بات کی کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ میٹنگوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے سن لیتے ہیں. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. میرے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا پیغام لا کر آپ نے لوگوں کو دیا، اور وہ جو پیغام تھا عمران کا ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. ہمیشہ عمران خان تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ان کی ساری جنگ ہی آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے. 2.5 سال سے عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے. یہ تو سارے پاکستان کو رٹ گیا ہے کہ عمران خان جیل میں ڈیل کر کے نکل سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جو 3 چیزیں جس پہ عمران خان بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ آئین ہے، آئین کی بالادستی، رول آف لا. وہ کہہ رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیمیں جو آپ نے کی ہیں یہ غیر آئینی ہے. یہ دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک عدالت کو آپ ایک وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دو. تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشنز. ان میں سے کون سی چیز ہے جس پہ عمران خان کمپرومائز کریں؟ اور کیونکہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جو سارے پاکستان میں اس وقت آپ کیسز دیکھ رہے ہیں، اور جو عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ اخلاقیات ایک اہم ستون ہے جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے. اخلاقیات کا جنازہ تو روز آپ عدالتوں میں نکال رہے ہیں. اخلاقیات ہی ہیں. آپ اپنے دین کا ساتھ بھی جو کہتے ہیں نا کہ بلاسفمی لا کے نیچے آپ نعوذ باللہ قرآن کا پیج اگر آپ پھاڑ دو تو سزا ہے، لیکن جب قرآن پہ آپ عہد کر کے گواہی دیتے ہو دنیا میں، اگر آپ غلط گواہی دو دنیا میں، وہ بھی بائبل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، توراہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے غلط گواہی دو تو سزا ہے، سزا ہے. جج صاحب کا کام بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ تم کیا احمقانہ گواہیاں دے رہے ہو. جج صاحب جب چپ بیٹھے رہیں گے اور ان کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں، تو جج صاحب اپنی کرسی کا وہ بھرم نہیں رکھ رہے. سیدھی سی بات ہے. یہ کرسی ایک جج کی نہیں ہے، یہ ایک انصاف کی کرسی ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کو اس سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس کی سزا کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دین میں بھی آتا ہے کہ جو قاضی کی سزا ہے دوزخ میں اس سب سے بدتر ہوئے گی، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ قانون کا جنازہ روز آج کل نکل رہا ہے عدالتوں میں. کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی، بے بسی کا عالم ہے. فکر نہ کریں، اسی کھنڈر میں سے پاکستان آزاد ہوگا انشاءاللہ. اسی کھنڈر میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی، انصاف کی عمارتیں، جمہوریت کی عمارتیں. یہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے. انسانی حقوق، عدالتیں کام کریں گی، انسانی حقوق بھی مل جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی میں سے عمران خان اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ سب زمین بوس ہو جائے گا
اس میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ کل منگل ہے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں, تو کل آپ جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں ہمارا ایک دن ہے ملاقات کا اور وہ منگل کا دن ہے, اور ہم ہر منگل اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہم وہاں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا ملاقات کا دن ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قانون کے جو قانون توڑ رہے ہیں وہ قانون کے محافظ توڑ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, ان کی کوئی سزا نہیں, اور جو قانون کے اوپر چل رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں. لیکن ہم عمران خان کے کو ملاقات کے لیے اپنا جو ہمارا قانونی حق ہے وہ اس کے لیے جائیں گے منگل کے روز. ہم آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں دیتے, بیٹھیں گے جا کر. کل بھی اجازت نہ ملی, پھر رات کو 12 بجے تک. 12 بجے تک نہیں, ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے. علیمہ آپ پچھلی منگل کو بھی بیٹھی, دن سارا بہت بڑی تعداد میں کارکن رہے, شام کو بھی رہے, رات کو بھی رہے, لیکن جب عین اس وقت آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو تو تنہا تنہا چھوڑ دیا گیا. آپ کے ساتھ خواتین جو ابھی دائیں بائیں کھڑی ہیں, کچھ کھلا ہیں, کچھ 50 لوگ تھے, باقی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ کیوں ہوا ایسا؟ کیا پارٹی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ نہیں, آپ کا یہ کام ہے ہر دفعہ. نہیں, میں وٹنس تھا. میری بات سنیں, ہم اگر اکیلی بھی بیٹھے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اکیلے بھی بیٹھے, ہم تو کسی کو کہتے ہی نہیں کیا ہے, کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم بلکہ ہم جب وہ واٹر کینن چلا رہے تھے تو اس وقت سینیٹر مشتاق ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اور وہ غزہ کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو جب واٹر کینن چلا میں نے ساروں کو کہا تم کھڑے کیوں, آپ بھاگو یہاں سے. وہ دیکھو انہوں نے واٹر کینن چلا دیا, وہ ہلے کوئی نہ. میں ان کو کہا جاؤ یہاں سے, وہ ہلتے نہیں تھے, بلکہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی اوروں کی ہو جاتی ہے. حوصلہ تو آپ دیتی رہی ہے کارکنوں کو. نہیں, جب پانی لگ گیا تھا, جب پانی ایک دفعہ نہیں, ہمارے پاس 3 وارداتیں ہوئی تھیں, تو میں نے ان کو کہا پانی ہے کیا ہو گیا ہے. وہ اصل میں پانی سے زیادہ اس کی رفتار تھی, اس سے پریشر سے میری بہنیں دونوں زخمی ہوئیں. وہ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایم کر کے ان کو مار رہے تھے. کہتی ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, ٹارگٹ کیا انہیں, دوسری دفعہ گری ہیں, تیسری دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر گری ہیں. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھے. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی کے آگے ہم حیران ہو کے دیکھیں کہ ہمارے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اس پانی میں, تو یہ کیسے کھڑا ہے آگے اعجاز. تو اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھا, وہ اس نے پانی کے آگے کھڑا ہوا ہے تو میری بہنوں پہ سے پریشر ہٹایا ہے, تو پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں. شاید کھٹک نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ کیچڑ ہو چکا تھا, وہ گرا اور وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی.